دوستو میں جو کچھ بھی آپ سے بول رہا ہوں، ہمارے اسرائیلی جو ہیں، یہودی ہیں، وہ اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. ہمارا واٹس اپ، فیس بک وغیرہ سارے جو ہیں ان سے وہ تو ان کو مانیٹر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے آگے بڑھاتے ہیں. اب میرا یوٹیوب چینل 2 دفعہ بند ہو چکا ہے. اب میں نے ایک نیا بنایا ہے، زاہد بخاری R4G. اس کو سبسکرائب بھی کریں اور گائیڈ بھی کریں. تو دوستو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ خود شکایتیں کرتے ہیں. ہم لوگ اتنے میچور ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی باتیں سن نہیں سکتے. یہ جو کمپلینٹس جاتی ہیں یہ زیادہ تر ہم بھیجتے ہیں. اسرائیلی وہ یہودی جو ہے وہ تو 1-2 ہماری بھیجتے ہوں گے. اب یہ ان کا اپنا بیان ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے اپنے آفیشل سے بیان جاری کیا ہے کہ یہاں ایران نے کہ لگاتار میزائل حملوں کی وجہ سے لاکھوں اسرائیلی اپنی جان بچانے کے لیے شیلٹرز کی طرف بھاگ رہے ہیں. اور یہی بیان اسرائیل کے سرکاری آفیشل جو ہے اس نے بھی جاری کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل پہ دباؤ ہے. 30,000 کے لگ بھگ تو سمندر کے راستے جو جیوز ہیں وہ بھاگ گئے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل تباہ ہو رہا ہے تو ہم ڈھول بجائیں. بات یہ ہے کہ وہاں کے یہودی، وہاں کے گھر برباد ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا ایران کی. اور اب دیکھیے تہران ایک بہت بڑا شہر ہے ایز کمپیئر ٹو تل ابیب، لیکن تہران بھی تو برباد ہو گیا ہے. ہماری بلڈنگسیں گر گئی ہیں، ان کے جو بہت بڑی عمارتیں تھیں وہ ڈھہ گئی ہیں، اور لگ بھگ 500 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اس ریسنٹ 3-4 دن میں. اور اسرائیلیوں کے بھی میرے خیال 25-30 بندے مارے جا چکے ہیں، اور کچھ زخمی بھی ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی. اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ حکمران اشرافیہ اسرائیل کو یہودی جو ہے نیتن یاہو نے یہودیوں کو بدنام کر دیا ہے. نیتن یاہو طاغوت کے ہاتھوں کھیل رہا ہے. بھئی کتنی بڑی سلطنت بناؤ گے؟ سارے عرب تو غدار آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ویسے بھی ساتھ تھے. آپ کو کیا ضرورت ہے حملہ کرنے کی ایران کے ساتھ؟ اور آپ کو امریکہ نہیں چاہے گا کہ آپ امن چاہیں. آپ تو امریکہ کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں. یو آر اینیمی آف جیوز. بات یہ ہے کہ اب غزہ پہ آپ ظلم کر رہے ہیں. 20-25 لاکھ افراد کیا ہیں؟ غریب لوگ ہیں، بیچارے لوگ ہیں. اتنے لوگوں پہ تو سعودی عرب نے بھی حملہ کیا، اس پہ یمن کے لوگوں پہ. وہاں بھی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بھوک مری کا شکار ہیں، فاقوں کا شکار ہیں. ایون قطیف میں شیعوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، بحرین میں ہو رہا ہے، سب جگہ ہو رہا ہے. بھئی تو چپ کر کے بجائے حملہ کرنے کے نیگوشیٹ کریں، ان کی بات سنیں. دیکھیں نیتن یاہو نے جو اسرائیل لیا ہوا ہے باقاعدہ آل سعود کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. آل سعود نے ان کو لیجیٹیمیٹ کنٹری ایگریمنٹ کے ساتھ وہ یہودی آئے ہیں. اب اس کو آپ وائلیٹ تو نہیں کر سکتے. یا تو سعودی عرب کو مسلمانوں کا نمائندہ نہ کہیں. بہرحال یہ جنگ میں کوئی نہیں جیتتا. جنگ شکست ہی شکست ہے. بہتر ہے کہ کوئی ایسا ملک چاہے چین ہو، روس ہو، ایون پاکستان کی رول ادا کرے اور سلو کرائے. ان دونوں کو بٹھا کے نیتن یاہو کو عقل دلائے، اور ساتھ ہی ایرانیوں کو بھی مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو تسلیم کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ورنہ دونوں برباد ہو جائیں گے یوکرائن کی طرح. وہ تو الو کا پٹھا بے وقوف آدمی ہے یوکرائن کا جو صدر ہے. وہ تو ایک مسخرہ تھا جس کو صدر بنا دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا. آپ لوگ مل بیٹھیں اور جلد از جلد امن کی بات کریں، ورنہ اور نقصان بڑھتا جائے گا. irreparable لاس ہوگا دونوں ملکوں کو. اور یہ غدار اب جو دوسری خطرہ آ رہا ہے غداروں کو، آل سعود ہوں یا جتنے بھی ہیں وہاں عوام بھی کچھ نہ کچھ تو غیرت اہل سنت والجماعت میں آئے گی نا. وہ تو اٹھیں گے کہ جی یہ ہو کیا آ رہا ہے ہمارے ساتھ. وہی علامہ اقبال کا شعر، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو.